السلام علیکم، خوش آمدید، صبح خیر تمام دیکھنے والوں کو۔ پروگرام ہے گڈ مارننگ کراچی اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد یاسر۔ پروگرام ناظرین اپنے مختلف حوالوں سے گفتگو کی جاتی ہے، مختلف معاملات پر، مسائل پر بات کرتے ہیں۔ اس وقت جو ملکی سیاسی صورتحال ہے بہت زیادہ پیچیدہ نظر آ رہی ہے۔ پچھلے کئی پروگرامز میں ہماری گفتگو ہوئی تفصیل سے، جو ملکی سیاست ہے اس حوالے سے، اس کی سمت کیا ہے، اور آنے والے عام انتخابات کے لیے جو سیاسی جماعتیں ہیں کیا تیاری انہوں نے کر رکھی ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک مرحلہ ہے، وہ ہے بلدیاتی انتخابات کا، جس کے حوالے سے پروگرامز میں بات ہوتی رہی ہے۔ یقیناً جو پروگرام باقاعدگی سے دیکھتے ہیں ان کے علم میں یقیناً یہ بات ہوگی کہ ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ رہی کہ جو بلدیاتی نوعیت کے معاملات اور مسائل ہیں اس کے اوپر زیادہ بات کی جائے۔ ایک عام آدمی سے، ایک عام پاکستانی سے براہ راست جن مسائل کا تعلق ہے وہ یہی چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں، اور ان کو حل کرنے کے لیے جو سب سے پہلا آپشن ان کے پاس آتا ہے وہ یہی حکومتیں ہیں، جو بلدیاتی حکومتیں ہیں، لوکل باڈیز کی۔ اب المیہ یہ ہے کہ پورے ملک میں ہونا تو یہ چاہیے کہ یکساں نظام رائج ہونا چاہیے، لیکن کسی صوبے میں اس کی شکل جو ہے وہ کچھ نظر آتی ہے۔ بلدیاتی حکومتوں کی میں بات کر رہا ہوں، کسی صوبے میں اس کی شکل کچھ نظر آتی ہے، کہیں پہ مکمل اختیارات اور کہیں بالکل اختیارات نہیں ہیں، اور کہیں سرے سے حکومت ایگزسٹ ہی نہیں کرتی۔ تو یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اس کے اوپر سیاسی جماعتیں کیا سوچ رکھتی ہیں، سب سے پہلے تو یہ سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اس کی جو افادیت ہے یہ ہمیں سمجھ میں آئی پرویز مشرف صاحب کے دور میں۔ گو کہ ایک آرمی ڈکٹیٹر تھے، بہت سارے لوگوں کا اختلاف ہے، لیکن بہت سارے ایسے کام بھی تھے جس سے ملک کو بہت فائدہ ہوا، معیشت کو بہت فائدہ ہوا۔ سیاسی نوعیت کے معاملات میں یقیناً غلطیاں ہوئی ہیں، میں اس طرف نہیں جاتا، لیکن یہ جو بلدیاتی حکومتوں کا ایک سیٹ اپ تھا، ایک نظام تھا، اس کو صحیح شکل میں بحال کرنے میں ان کا بڑا کلیدی کردار رہا۔ مکمل با اختیار اگر یہ حکومت ہو جو لوکل باڈیز کی ہے تو پھر کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے وہ ہم نے ماضی میں دیکھا، لیکن بڑی بدقسمتی رہی کہ اس کے بعد جب وہ اختیارات 2013 میں سلب کر لیے گئے، اس صوبے کے اندر بالخصوص جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے۔ بہرحال اب لوگوں کو زیادہ امیدیں نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود ابھی جو جتنی بھی سیاسی جماعتیں ہیں وہ یہ دعویٰ کرتی نظر آتی ہیں کہ وہ کہیں نہ کہیں حکومت میں آ کر، یعنی کہ جو بلدیاتی حکومتوں کا سیٹ اپ بن جائے گا، ان کے پاس اگر اکثریت ہوگی تو وہ عوامی مسائل کو حل کر سکیں گے۔ اور ہمارا سوال بارہا یہی ہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ کے پاس اختیارات نہ ہوں، آئین کے اندر اس چیز کی آرٹیکل 140A کے حوالے سے جیسے بات ہوتی رہی ہے، اس کی جو میئر ہے یا ناظم ہے، جب اس کے اختیارات کا تعین نہیں ہوگا تو یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ڈیلیور کر سکے۔ یہ تمام معاملات ہیں جس کے اوپر ہماری تفصیلاً گفتگو ہوئی ہے۔ بہرحال آج اس کے ساتھ دیگر جو اور معاملات ہیں اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ مختلف جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کے رہنما ہمارے ساتھ یہاں موجود رہے ہیں، اور یہ سلسلہ آگے بھی جاری رہے گا، اور ان سے بات کر رہے ہیں کہ وہ مسائل کو کتنا سمجھتے ہیں اور کیسے ان مسائل کو حل کیا جائے۔ ان تمام معاملات پر گفتگو کی جائے گی۔ پہلے جو ہمارے معزز مہمان ہیں اسٹوڈیوز میں تشریف لا چکے ہیں، گل وردک صاحب، آپ مرکزی رہنما ہیں، پاک سرزمین پارٹی سے آپ کا تعلق ہے، ان کو میں خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ جناب گل وردک صاحب۔ گل وردک صاحب یہ فرمائیے، ابھی جیسے میں نے ایک بڑی لمبی تمہید باندھی ہے کہ یہ جو ایک عام آدمی کے مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی جو اہلیت ہے، جو صلاحیت ہے، وہ بلدیاتی حکومتوں کے پاس ہوتی ہے، لیکن کیونکہ آئین میں اس چیز کی تشریح صحیح سے نہیں ہو سکی کہ یہ جو ناظم ہے یا جو میئر ہے اس کے کیا اختیارات ہوں گے اور وہ کیسے کام کر سکے گا۔ سوال آپ سے یہ ہے کہ اگر آپ کی جماعت یہ دعویٰ کرتی ہے کہ وہ اقتدار میں آ جائے گی، حکومت بنا لے گی، اختیارات نہ ہونے کے باعث کام کیسے کر سکیں گے؟ کیونکہ ماضی میں جو آپ کی جماعت کے سربراہ مصطفیٰ کمال صاحب ہیں ان کے پاس کل اختیارات تھے، لیکن آج ان کے پاس وہ اگر اختیارات نہیں ہوں گے تو کیا وہ اسی طرح سے کام کر سکیں گے جیسے ماضی میں کر سکتے تھے؟ یہ ذرا فرمائیے گا۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ یاسر بھائی۔
ہمارے موقف پاک سلطنت پارٹی کا جو موقف ہے وہ بالکل واضح ہے کہ 2 سال پہلے بھی جو ابھی اٹھنے والا جو میئر تھا وسیم اختر جی انہوں نے کچھ بات کی کہ میں تو صفائی اور اس لحاظ سے نہیں کر سکتا ہوں کہ میرے ساتھ وہ وسائل ہی نہیں ہے. تو انہوں نے جو بات کہی اس بات کے دوران ہی ہمارے پارٹی کے چیئرمین نے انہوں نے ایک تنزیہ بات بھی کہی کہ اگر کوئی کرنا چاہتا ہے تو بالکل آ جائے, کرنے کے لیے وہ بالکل ریڈی رہے. اسی ٹائم ہمارے پارٹی کے ایک چیئرمین نے بالکل یہ اعلان اعلان کہا پریس کانفرنس بلا کر کی کہ بھائی میں نے بالکل کام سٹارٹ کرنا ہے, اسی حالت میں 3 مہینے میں کراچی کو بدل دوں گا انشاءاللہ, اسی کی اختیارات کے اندر ہوتے ہوئے میں کراچی کو بدل دوں گا. تو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا. تو رات کو ان کا یہ خیال تھا کہ وہ پارٹی کا چیئرمین ہے, وہ میرے انڈر کیسے کام کرے گا, وہ تو نہیں کر سکتا ہے. ان لوگوں کی اپنا جو سوچ ہے, جو ان کے ڈین ہے, ان کا وہ اپنے جگہ پر, خیر میں اس کو غلط تو نہیں کہہ سکتا. تو چیئرمین صاحب ہمارے مصطفیٰ کمال بھائی صاحب نے اس نے بالکل ایکسیپٹ کر دیا کہ بھائی ٹھیک ہے میں کرنے کے لیے تیار ہوں. اور اس کو بولا کہ بھائی آپ نے سونا نہیں, آپ نے نکلنا ہے ابھی, آپ نے ابھی نکلنا ہے اور آپ نے عملے کے ساتھ نکلنا ہے اسی ٹائم. تو آپ کو تو بہتر پتا ہوگا کہ اس نے دوبارہ پریس کانفرنس بلا کر کہ جی میں تو یہ ہوں, میں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر اختیارات دیکھیں آپ جب ابھی ہم اور آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے, کون کہتے ہیں کہ ہمارے اور آپ کے پاس اختیار نہیں ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ابھی کل جو پاک میں پنجاب میں جو واقعہ ہوا ہے, ایک صاحب کے ساتھ جو گرفتار ہوا ہے, کیا میں اور آپ اس کے اوپر بات نہیں کر سکتا ہوں؟ کون کہتا ہے کہ اختیار نہیں؟ کیا ہم اور آپ پیپلز پارٹی کے اوپر جو بھی پارٹیاں ہیں اس کے اوپر ہم لوگ جائز بات کیا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں بھائی, یہ بہت اچھا ملک ہے, یہاں پر سب چیز کا اختیار ہے. بالکل یہاں پر تو لوگوں کو یہاں تک اختیار ہے کہ وہ الیکٹرک میڈیا پر بیٹھ کر کے, سوشل میڈیا پر بیٹھ کر کے, آپ اسی ملک کے اندر آپ جائے, باہر ملک میں آپ کسی بھی ملک میں جاؤ, وہاں پر ایک سگنل نہیں توڑ سکتے ہو. نہیں توڑ سکتے. بہت اچھی بات. ہاں, یہاں پر تو سب کچھ, یہ اختیار والے جو بات آپ نے بات کی, اختیار یہاں پر ہر کسی کے پاس ہے. جھوٹ بولتے ہیں لوگ, جھوٹ بولتے ہیں, منافقت کرتے ہیں. یہ منافقت ہے. بالکل ٹھیک ہے کہ اختیارات سب کے پاس ہیں کہیں نہ کہیں. اور یہ جو آپ کو آزادی دی گئی ہے, اس سے کیسے آپ نے فائدہ اٹھانا ہے, یہ ذرا سمجھنے کی بات ہے. گلوردک نے بڑی اچھی, ہمارے بھائی نے بات کی ہے کہ یہ جو ہم آزادی کی بات کرتے ہیں نا, آزادی کا مہینہ بھی یہ ہے. یہ پاکستان سے باہر جب آپ جا کے دیکھتے ہیں, پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو کیونکہ موقع نہیں ملا کہ وہ ملک سے باہر جا سکیں اور ان معاملات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکیں. بڑے سخت قوانین موجود ہیں, لیکن یہ جو کچھ ابھی ہوا ہے ایک بڑا افسوسناک واقعہ, اس کے حوالے سے بھی گفتگو کی جائے گی. ایک اور ہمارے معزز مہمان ہیں عمران علی زبیری صاحب, تجزیہ کار ہیں, ہمارے ساتھ مختلف پروگرامز میں شریک ہوتے رہتے ہیں. ہم ان سے مختلف امور پر گفتگو کرتے ہیں, خاص طور پہ تعلیم کے حوالے سے جب بات کی جاتی ہے ان کو ضرور ہم زحمت دیتے ہیں. عمران علی زبیری صاحب بھی آج اسٹوڈیوز میں تشریف رکھتے ہیں, انہیں بھی میں خوش آمدید کہوں گا. بہت شکریہ, بڑی نوازش آپ کی. زبیری صاحب, عرض یہ ہے کہ ابھی جیسے گلبردک صاحب نے نشاندہی کی کہ ایک آزادی ہے, لیکن اس آزادی کا استعمال آپ کو جاننا ضروری ہے. اس سوال پوچھنے کا مقصد یہ ہے, یہ سوشل میڈیا پہ جو کچھ ہوتا رہا ہے, گو کہ یہ کافی عرصے سے یہ سلسلہ جاری ہے, لیکن پہلے جو تنقید سے تو بہت آگے بات بڑھ گئی ہے. جو کریکٹر اسیسنیشن ہوتی تھی, اور اس کے علاوہ بہت کچھ ہوتا رہا سوشل میڈیا پہ. وہ ایک خاص جماعت, لوگوں کو پتہ ہے وہ کون سی جماعت ہے جس نے سلسلہ شروع کیا, اور اس کے بعد پھر وہ بڑھتے 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 مختلف اداروں پر, اور پھر حساس جو اہم قومی ادارے ہیں جو ملک کی سلامتی اور بقا کی علامت ہیں, ان کے خلاف جو ہے باقاعدہ مہم اسٹارٹ کر دی گئی. اور یہ اس میں افسوس کے ساتھ میں دیکھ ہی رہا تھا کہ میں بڑی تکلیف دہ ایک چیز دیکھنے میں آئی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچے, اس میں ناسمجھ بچے اس کے اندر شامل ہیں, ان کو استعمال کیا جا رہا ہے. کتنی خطرناک بات ہے. وہ میں نے احسن اقبال والا واقعہ دیکھا, اس میں چھوٹی بچی مجھے نظر آئی, وہ چور چور کے نعرے لگا رہی تھی. یعنی اس حد تک ذہنوں کو آلودہ کر دیا, ایک پوری نسل آپ کی تباہ کر دی گئی
صرف اپنے سیاسی مقاصد کے لیے، اپنے مفادات کو استعمال کرنے کے لیے. یہ کچھ اس ملک میں ہو رہا ہے، بتائیے کیسے اس کا راستہ روکا جائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یاسر، میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے جو آپ نے ایک بات کی نشاندہی کی، بڑے افسوسناک واقعہ جو ہمارے شہداء کے ساتھ ہوا، جی ریلی بہت افسوسناک کہ آرمی کا ہیلی کاپٹر گرا ہمارے سوری افواج پاکستان کے ساتھی شہید ہوئے، پھر ان پہ بھی تنقید کی گئی. دیکھیے، دو طرح کی شہادت ہوتی ہے. ایک شہادت وہ ہوتی ہے جب پاکستان بناتا، لوگوں نے اپنی عزتیں نشاور کی اس ملک کے لیے، اپنی جانوں کا نذرانہ پہ. وہ جو تھا وہ تب آزادی کے لیے. اس سے بڑی شہادت وہ ہوتی ہے جو قوم کی اور ملک کی بقا کے لیے دی جاتی ہے. بہت خوب. پاکستان قائم ہے آنیسٹلی، کیونکہ یہاں کے جو لوگ، جو ہمارے افواج پاکستان، ہماری رینجرز، ہمارے پولیس اور ایماندار افسران جو شہادتیں دیتے ہیں، وہ ہے پاکستان کی بقا. بالکل. ان کے اوپر تنقید کرنا، دیکھیے کسی کی موت پہ چاہے وہ کتنا ہی برا کیوں نہ ہو، یہ تو ہماری افواج ہے، ہمارے سروں کی تاج ہے. بالکل. کتنا ہی برا شخص جب انتقال کرتا ہے، اس پر تنقید کا رائٹ ختم ہو جاتا ہے، شرعاً و اخلاقاً. بالکل ایسا ہی. ہم اتنے گر چکے ہیں مینٹلی طور پہ کہ اتنی بڑی شہادت کے بعد، اور آپ دیکھیے کل بھی ایک واقعہ ہوا، ہمارے 4 جوان شہید ہوئے. 4 جوان شہید ہو گئے. یہ لوگ شہادتیں دے رہے ہیں تو ہماری مائیں بہنیں گھر میں سکون کی نیند سو رہی ہیں. بالکل ایسا ہی. آپ دیکھیے دنیا میں جہاں افواج کمزور ہے یا نہیں ہے، وہاں کی مائیں بہنوں کو لوگ دیکھیے گھسیٹ کے لے جا رہے ہیں. کیا حال اس وقت ہے. ہمارے اختلاف کھلی مثالیں ہیں، آنکھوں سے آپ آنکھوں سے دیکھی جائے. آپ دیکھیے اختلافات ہر جگہ ہوتے ہیں، بالکل ہوتے ہیں، پازیٹیو ہوتے ہیں، نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، تنقید بھی کی جاتی ہے، لیکن ایسی نہیں کی جاتی کہ ہر بار اپنے اداروں کو کرٹیسائز کریں. وہ ادارے جو آپ کی بقا کے لیے ہیں. بقا کے علاوہ آپ دیکھیے المیہ یہ ہے طفل ان کی سوچ کے اوپر کہ وہ جو کام کر رہے تھے، آپ اس کی نوعیت دیکھیے. وہ ریسکیو کا کام کر رہے تھے. سب خدا کا آپ دیکھیں دنیا میں کہیں ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی فوج کو آپ نے جو ہے وہ بارشوں کا پانی نکلوانے کے لیے استعمال کیا. اور یہ ان کی ہمت کو بھی سلام ہے کہ انہوں نے کبھی آگے سے یہ نہیں کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں ہے. پاکستان میں آپ کسی بھی ادارے میں آپ چلے جائیں، کسی شخص کو آپ اگر کہیں گے کہ یہ میرا کام کر دو، کہے گا جی یہ میرا نہ ادارہ ہے، نہ میں اس کا ذمہ دار ہوں، نہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. یہ آپ کو جواب ملے گا. یہ فوج واحد ادارہ ہے. آپ دنیا کا کوئی کام لے لیں، پاکستان میں آپ نے سیوریج کی لائنیں تک اپنی فوج سے کھلوائی ہیں، لیکن کبھی انہوں نے آپ کو منع کیا. کراچی میں دیکھا ہم نے. آپ بتائیے یہ جو کیمپین چلا رہے ہیں، یہ ان بچوں کو، ان کی ذہنوں کو آلودہ کیا گیا ہے. میں بار بار یہ بات دہراؤں، انتہائی تکلیف دہ بات ہے. عظیم شہادت، اتنے عظیم شہادت اور اتنی ذمہ دار رتبے کے اوپر سرفراز صاحب، اللہ درجات مرحوم کے بلند کرے. آمین. اور آپ الزامات ان کے اوپر لگا رہے ہیں. میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے کچھ کہنے کے لیے. جو کچھ ہو رہا ہے صرف مقصد کیا ہے یہ بھی تو ذرا فرمائیے. کہ صرف اقتدار کا حصول، اس کے لیے آپ اتنے عظیم ادارے کو نشانہ بنا رہے ہیں؟ یہ آپ کے مقاصد ہیں؟ یہ آپ کی سیاست ہے؟ یہ آپ کے رویے ہیں؟ یہ آپ نے سیاسی شعور لوگوں کو دیا ہے، جس کو کہتے ہیں سیاسی شعور دے دیا؟ یہ سیاسی شعور دیا؟ اچھے اور برے کی تمیز آپ نے ختم کر دی. میں اس سے زیادہ اور کیا کہوں، فرمائیے. دیکھیے یاسر، کہ میں ہمیشہ آپ کے پروگرام میں بات کرتا ہوں ایجوکیشن کی. جی. ایجوکیشن شعور دیتی ہے. جی. ابھی آپ دیکھیں، ابھی ریسنٹلی دیکھ لیں، ہمارے جو حکمراں ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم نے ملک کو ڈیفالٹر سے بچا لیا. تو میرا سوال یہ ہے کہ ڈیفالٹر تک لے کے کون گیا؟ لے کے کون گیا بتائیے. وہ بھی بتائیں نا. میں عوام کو وہ بھی بتائیں ڈیفالٹر تک کون لے کے گیا ہے. عوام تو بیچاری نہیں لے جا سکتی، بے بس عوام ہے. بالکل بے بس ہے. آپ جو بھی لاتے ہیں آپ دیکھیے کہ میں آپ کے سوال کی طرف بھی آتا ہوں. عوام اتنی بے بس ہو گئی ہے کہ عورتیں، مائیں، بہنیں، یہ بوڑھے جب بیچارے جو فائنینشلی ویک ہے، ان کی آواز سنائی نہیں دے رہی ہے. بل بلا رہے لوگ. آج بھی دیکھیں جو بلوچستان میں ہوا، اللہ پاک رحم فرمائے. میں یہ سوچتا ہوں یار، یقین کریں کہ اتنے بے بس ہیں کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ بھائی اتنی زبردست بارشیں ہوں گی، اور بارشیں نہیں بھی ہوتی ہیں. آپ کو انتظام پہلے کر کے رکھنا ہے. ایک غریب کی جان ہو یا ایک امیر کی جان، جان سب کی برابر ہے. ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہ فلاں شخص جو ہے نا بہت ریچ ہے یا منسٹر صاحب کا بیٹا ہے اور ایک بیچارے غریب ہاری کا بیٹا ہے، اس کی جان کی کوئی ویلیو نہیں. اس ملک میں تمام پاکستانیوں کی جان سب کی ایک برابر. بالکل ایسا نہیں ہو سکتا غریب مرے گا امیر زندہ رہے گا، یہ پاسبل نہیں اس ملک میں. بالکل ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ تھوڑی سی میں بات اب کراچی کی بھی کر لوں. دیکھیے یہاں سے کراچی کی جو ابھی میں آ رہا تھا حالات، جو کھڈوں پہ دم پہ لگاتا ہوا،
دیکھیے کراچی کو کوئی اون نہیں کرتا, بڑی کلیئر بات بتاؤ, اور انفراسٹرکچر کا 50 سے 60 ارب روپے کراچی سندھ گورنمنٹ کو دیتا ہے. جی, انفراسٹرکچر وہ جس کے روڈ پہ گاڑی چل رہی ہوتی ہے. جی, اب کراچی سے باہر نکلے ہمارے موٹر وے ہائی وے آ جاتا ہے. اس چھوٹے سے ایریا کے لیے اب جا دے کوئی اون نہیں کرتا. بالکل ایسا. اچھا آپ جائیں یہاں سے پنجاب جائیں, جی, خیبر پختونخوا جائیں, ہمارے بھائی ہیں یار. بالکل ایسا ہی. اور ہم جو ٹیکس پے کرتے ہیں وہاں ڈیولپمنٹ ہوتی ہے, چاہے خیبر پختونخوا میں ڈیولپمنٹ ہو, پنجاب میں ہو یا بلوچستان میں ہو, بالکل یہ ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے پاکستان میں. ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ ہم ٹیکس پے کریں, ہمارا ملک ترقی کر رہا ہے. لیکن خدا را کراچی پہ بھی نظر کرم کرو یار, ظلم ہے اس شہر کے ساتھ. اتنی زیادتی نہیں ہونی چاہیے کہ آپ ٹیکس بھی پے کر رہے ہو, آپ ہیوی بل بھی پے کر رہے ہو, نہ آپ کے پاس ایجوکیشن. اب ایجوکیشن کا حال دیکھ لیجیے, جی, آپ ہاسپٹل کا حال دیکھ لیجیے. کوئی ایک ادارہ مجھے بتا دیجیے جو صحیح کام کر رہا ہو ادھر. بالکل نہیں. میں نے مفتہ اسماعیل صاحب کی ابھی ایک خاتون کی جو آپ کی شاید گزری ہوگی, جی, یار یقین کرے اس کی آواز میں نا بہت درد تھا. میں سن رہا تھا یہ کیا کیا جائے. میں نے بھائی ایک ہی چینل ہے K21 جہاں میں آواز اپنی بلند کر سکتا ہوں. تو اس اللہ آسن نے فرمایا صحیح بات ہے, اس کا بچہ بیمار, اس کا بل 15,000 کا, اس کی گروسری 20,000 کی, جس میں وہ کے لیے بیسک راشن موجود نہیں ہے. بالکل ایسے. اور آپ یہ بتائیے کہ کراچی میں, ہم پورے پاکستان کی بات نہیں کر رہے, صرف کراچی کی بھی بات کریں, کراچی میں بیسک سیلری کیا دی جا رہی ہے. آپ نے ستیہ ناش کر دیا میرٹ کا, ملک کو تو ویسے آپ نے تباہ کر دیا. بالکل ایسے. آپ نے میرٹ ختم کر دیا. بھائی میرٹ کیوں ختم کیا, مجھے آج تک سمجھ میں نہیں میرٹ کیوں ختم کیا. بالکل ٹھیک. کیا آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان نیچے جائے؟ مشرف صاحب کے دور میں میں ایک بات کہتا ہوں, جی, پاکستان ڈیولپمنٹ کنٹری مشرف صاحب کے دور میں, اب ہو گیا سروائیونگ کنٹری. ایسا ہی ہے. بڑا ڈفرینس ہے دونوں میں. لوگ ابھی کہتے ہیں ڈیولپمنٹ کنٹری میں نو وے, سروائیونگ کنٹری ہے, اپنی بقا کی لڑائی لڑ رہا ہے معاشی طور پہ. بالکل ایسا ہی ہے. کراچی میں ہم جو بات کر رہے ہیں کہ ایجوکیشن, ہاسپٹل, بیسک نیڈ نہیں ہے اس شہر کی, بالکل اون نہیں کرتے ہیں. بالکل. آپ یہ دیکھیں جو ہمارے پولیٹیشین ہیں ان کی کوالیفیکیشن کیا ہے, یا کس طرح کے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. آپ وفاق میں چلے جائیں, فیڈرل اسمبلی میں, وفاقی اسمبلی جو ہے, لا میکر کو آپ دیکھیں گے نا, آپ کی میں سر جان کس دیوار سے ٹکراؤں. بالکل. یہ ہمارا قانون بنا رہے ہیں, صرف ہماری پی آر اچھی ہوگی جو وہ چیز صحیح ہو جائے گی. ابھی پی آر اچھی نہیں, وہ چیز نہیں ہوگی. آپ پاکستان قانون دیکھیں, میرٹ کا قتل آپ بلیو کیجئے کسی بھی کنٹری کے لیے کینسر ہوتا ہے. ختم کنٹری. آپ کے جو بغیر میرٹ کے لوگ آئیں گے, کراچی کے کتنے لوگ بیچارے نا اوپر آ پاتے ہیں, مجھے یہ بتائیے. بالکل. پڑھے لکھے لوگ دیکھیے, کراچی پورے پاکستان سب سے ویل ایجوکیٹڈ سٹی کراچی ہے, جو سمجھا جاتا ہے. یہاں کا انجینئر, یہاں کا ڈاکٹر, یا تو وہ فوڈ ڈلیوری کر رہا ہوگا, بڑا ڈگری بیچارے کے ہاتھ میں, ایسا ہی ہے, یا بیچارے مجبور ہو گئے کسی اسٹور میں کام کر رہا ہوگا. چیز کی بات دیکھیے, انجینئر ڈاکٹر میں بتاؤں یاسر آپ کو, یہ ملک کی کریم ہوتی ہے. اب یہ رجحان آ رہا ہے کہ ہمارے انجینئر ڈاکٹر بنتے ہیں وہ باہر بھاگ جاتے ہیں. بالکل ایسا ہی. پھر ایک آتا ہے ایوریج اسٹوڈنٹ, وہ جاتا ہے CSS کی طرف, اور پھر نیچے والا جب اسٹوڈنٹ ہوتا ہے وہ روڈوں پہ گھوم رہا ہوتا ہے. آپ کی کریم تو سب باہر نکل جاتی ہے. آپ سروے کروا کے دیکھیے کہ آپ کی جتنی میڈیکل یونیورسٹی, انجینئرنگ کالجز ہیں, یونیورسٹیز ہیں, اس کا اسٹوڈنٹ پاس آؤٹ ہونے کے بعد پاکستان میں کتنے, باہر کتنے جا چکے. بالکل ایسا ہی. ہمارے ایک بڑے اچھے دوست ہیں, انہوں نے اس بارے میں مجھے بتایا کہ وہ کینیڈا میں ایک جگہ مقیم ہے, وہاں پر اس پورے علاقے میں جتنے بھی انجینئرز ہیں وہ سارے یہاں کراچی کی یونیورسٹی کے پاس آؤٹ ہیں, سارے اسٹوڈنٹس وہ ہیں. مجھے بڑی حیرانی ہوئی کہ اگر آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہوں گی, اور اس طرح اگر برین ڈرین اگر ہوتا رہا, تو پھر کیسے ملک آپ کا ترقی کرے گا, آپ کے پاس اپرچونیٹیز نہیں ہیں. گلبردک صاحب, یہ لوگوں کو مواقع فراہم کرنا یہ بھی حکومتوں کی ذمہ داری ہے. اب پھر بات وہیں آ جاتی ہے جہاں سے گفتگو کا آغاز ہوا تھا, کہ اب مختصر آپ کے پاس اگر اختیارات, محدود اختیارات ہوں گے, جیسے مصطفیٰ کمال صاحب کی بات ہو رہی ہے, ابھی مجھے عمران بھائی کی بات سے یاد آیا کہ شہر کراچی میں جو ایک ڈیولپمنٹ ہوئی, اس کو کراچی کے لوگ آج تک یاد رکھتے ہیں. وہ اس وقت کیسے ممکن ہوگی, یہ تو بتائیں. اب کیا ارادہ ہے, کیا قانونی جنگ لڑی جائے گی اختیارات کے لیے پہلے, یہ کیا کیا جائے گا, کیونکہ محدود اختیارات میں تو بڑا مشکل ہے, اور خاص طور پہ جب آپ کے پاس وسائل بھی نہ ہوں یا پیسے بھی نہ ہوں, تو کیسے یہ کام کریں گے, ارادہ کیا ہے, یہ تو بتائیے. دیکھیے یاسر بھائی, ڈیموکریسی جس کو کہتے ہیں نا, جمہوریت, ان کے 4 ستون ہوتے ہیں. سب سے پہلا ستون اس کا
ہمارے صوبائی اور قومی اسمبلیاں ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, جس میں تعداد تقریباً 352 ہے کہ بس 65. یہ قومی اسمبلی کے اور 1050 لگ بھگ کے چاروں صوبوں کے صوبائی اسمبلی کے. یہ آپ کا ڈیموکریسی کا ایک ستون یہ بن گیا کہ ہمارے مقدر کے فیصلے کریں گے, ہمارے جو ہم لوگوں نے گلی محلوں سے منتخب کر کے اس کو وہاں پر بھیجے. نمبر 1. دوسری, ہمارے افسر شاہی نظام ہے, افسر شاہی لوگ ہیں. تیسری ہمارے عدلیہ ہے, آزاد عدلیہ. اور چوتھی جو سر ہمارے ادارے ہیں. تو اگر یہ آزاد ہوئے چاروں ستون تو اس کے اوپر جو چھت پڑا ہوا ہے یہ جمہوریت ہے, اس کو جمہوریت کہتے ہیں. اور یہ بالکل ایک جمہوری ملک ہے, ہم لوگ اس ملک میں زندگی بسر کر رہے ہیں. یہاں پر منتخب کرنا اختیارات جو ہے وہ عوام کے ہاتھ میں, ہر جمہوری ملک میں عوام کے ہاتھ میں ہوتا ہے. اب جیسے عمران صاحب نے کہا کہ کڑے تھے میں ہارا تھا, میرا بھی راستہ اسی کڑوں سے ہے, آپ کا بھی راستہ اسی کڑوں سے, لیکن اب میں پریشان نہیں ہوتا ہوں. اس وجہ سے نہیں ہوتا ہوں کہ علاقے کے جو مکین لوگ ہیں, ہر علاقے کے جو مکین لوگ ہیں, چاہے اس نام تو میں نہیں لینا چاہتا ہوں, ہر علاقے کے جو مکین لوگ ہیں جس بندے کو منتخب کرتے ہیں, ایک تو یہ کڑے انہوں نے خود کو دے ہیں, یہ ان کے اعمال ہے تاکہ انہوں نے اسی بندے کو منتخب کر کے رکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا, اس کڑوں ایک تو اس کا مالی نقصان ہوا ہے, دوسرا اس کا یہ کہ لوگ اس کے اوپر تنقید کرتے ہیں, تیسرا وہ گناہ میں بھی ان کے ساتھ شامل ہے. وہ آپ جس شخص کو سلیکٹ کرتے ہو, اگر اس نے کوئی چوری کیا, اس نے چاہے اس کو مطلب آپ کو کریکٹر, تو اس پہ آپ اس کے ساتھ گناہ میں برابر کے شریک ہو. بالکل ایسا. تو میں تو خاص کر آپ جو پاکستان کے جہاں پر بھی ہوا میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ آپ ووٹ پاک سرزمین پارٹی کو دے دیں, میں اس کو کہتا ہوں کہ آپ ووٹ اس شخص کو دے دیں تاکہ آپ اس کے ساتھ ثواب یا گناہ میں اس کے ساتھ برابر کے شریک ہو. بہت اچھی بات ہے. تو اختیارات تو ان کے پاس ہے, عوام کے پاس ہے. دیکھو ہم لوگ دیکھو مجھے پتا ہے کہ ایک بندہ چور ہے, اس کا باپ چور تھا, اس کا دادا چور تھا, اس کا پردادا چور تھا, اور ابھی اس کا بیٹا اور نواسا آ رہا ہے, میں اس کے گلے میں ہار پہنا رہا ہوں. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے, اصل جو ہے وہ اپنے نسل کے پیچھے چلتا ہے. بہت اچھی بات. تو ہم لوگ تو یہاں جان بوجھ کر کے بھائی یہاں پر تو ایک موروثی سیاست ہار ہے, شروع ہے. یہاں پر تو کریکٹر وائز دیکھا جائے لوگوں کو, کردار پر دیکھا جائے لوگوں کو. بدقسمتی سے ہمارے یہاں پر جو اکثر لوگ ہوتے ہیں, اکثر جو بھائی ہوتے ہیں, ہمارے سیاسی بھائی جو ہوتا ہے, وہ طاقتور کے پرلے میں اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اسی وجہ سے تو اس حد تک ہم لوگ پہنچ گئے کہ مڈل کلاس کا, جیسا بھائی صاحب نے کہا, مڈل کلاس کا اور غریب طبقے کا آواز نہ پہنچ سکتا ہے, لیکن نہیں, اس کی آواز بالکل پہنچ سکتا ہے. اس کے ساتھ بالکل ایک طاقت ہے اور ایک عظیم طاقت ان کے پاس ہے. وہ ووٹ ہے, وہ اس طرح بندوں کو سلیکٹ نہ کرے. اب تو ان کو پتہ چل گیا کہ بھائی کون پاکستان کے خیر خواہ ہے, کون عوام کے خیر خواہ ہے, کس لوگوں نے کیا کیا. میں نے ابھی بھی ایک دوست سے میرا بات چل رہا تھا, میں نے کہا بھائی یہی سیاسی لوگ کہتا ہے کہ اس نے 22 ارب روپے چوری کیا, وہ کہتا ہے میں اس کا وعدہ ماف گواہ ہوں, اس نے 40 ارب روپے چوری کیا, وہ کہتا ہے کہ بھائی میں قرآن اٹھانے کے لیے تیار ہوں, اس نے 60 ارب روپے چوری کیا. بھائی میں تو نہیں کہہ رہا ہوں نا, اسمبلی میں لوگ بیٹھے ہوئے, آپ پاکستان میں کوئی ایسی سیاسی بندہ بتا دو جو زندوں میں ہو کہ اس کے اوپر کرپشن کا کیس نہ ہو اور اس نے چوری نہ کیا ہو, ماں سوائے مصطفیٰ کمال کی. ٹھیک ہے, یہ میں اس کے نہیں, میں ایک اعلان اعلان کہہ رہا ہوں, ماں سوائے مصطفیٰ کمال کی کوئی ایسی بندہ, سیاسی بندہ آپ مجھے دکھا دو. ان پہ بھی بنایا میں نے آپ کا, جس کو نہیں ثابت تو نہیں ہوا ہے کیس. آپ میرے کیس ابھی میں آپ کے اوپر, کیس میں آپ کے اوپر نہیں, دیکھو نا, کچھ روشنی, کچھ پشتوں میں اس کو وڑانگا بولتے ہیں, وہ تو آ جاتے ہیں نا کدھر سے. یہ سر کیس میں آپ کے اوپر 20 بنا دوں گا. کیس بنانا تو کوئی پاکستان میں مشکل یہی ہوتا ہے کہ کیسز تو بنتے رہے لیکن ثابت نہیں ہو سکا. بہرحال یہ بات درست ہے کہ لوگوں کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے منتخب. مجھے تو اس بات پر خدشہ ہے شاید شہباز گل صاحب کے اوپر بھی جو اس کا آڈیو پیغام ہے وہ بھی ثابت نہ ہو جائے آج. ٹھیک ہے. اچھا, ایک بریک کے لیے ہمیں جانا ہوگا, ایک مختصر سی بریک یہاں پر لیں گے, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.
پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو کا سلسلہ جاری تھا. بات ہو رہی تھی کچھ مسائل کے حوالے سے, عوامی مسائل کیسے حل ہوں, اور پھر یہ کہ جو بلدیاتی حکومتیں ہیں اگر ان کے پاس اختیارات نہیں ہوں گے تو پھر یہ جو ایک سطحی مسائل ہیں, بنیادی مسائل جو لوگوں کے ہیں, وہ کیسے حل ہو سکیں گے, اور ساتھ ساتھ یہ کہ جو یکساں نظام ہے وہ کیسے رائج ہو چاروں صوبوں کے اندر تاکہ ایک عام آدمی کا مسئلہ حل ہو سکے. ان معاملات پر گفتگو ہو رہی تھی. معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے گل وردک صاحب, مرکزی رہنما پاک سرزمین پارٹی, اور اس کے علاوہ عمران علی زبیری صاحب جو تجزیہ کار ہیں وہ یہاں تشریف رکھتے ہیں. ان سے ہم ان معاملے پہ گفتگو کر رہے تھے. عمران علی زبیری صاحب یہ فرمائیے کہ گفتگو آپ نے سنی, گل وردک صاحب نے کہا کہ لوگوں پر بھی اس کی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ ہمارے یہاں جو ایک سیاسی کلچر ہے اس کا حصہ بنے ہوئے ہیں. مختلف دور میں مختلف نعرے لگائے گئے, کبھی روٹی کپڑا مکان کی بات کی گئی, کبھی تبدیلی کی بات, اور نہ جانے اس طرح کتنے سیاسی بیانات لوگوں کو دیے گئے, لیکن نتیجہ آپ کے سامنے. اب یہ جیسے بات انہوں نے کی ہے کہ اب جو آنے والے انتخابات ہوں گے اس میں ایک بڑا امتحان ہوگا پاکستان میں رہنے والے لوگوں کا کہ وہ کیسے اپنے جو منتخب نمائندے ہیں ان کا انتخاب کرتے ہیں. اگر وہ یہ جو موروثی سیاست جو ہمیشہ سے چلی آئی ہے اگر اس کا حصہ بنتے رہیں گے, انہی لوگوں کو دوبارہ منتخب کریں گے, تو پھر کیسے امید رکھی جائے بہتری کی, یہ ذرا فرمائیے. دیکھیے یاسر, بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے کہ ہمارے جو ملک ہے جی اس کے اندر سیاست جو میں نے اپنے پچھلے پروگرام میں کہا تھا صرف 2 حصوں پہ ڈیوائڈ کی ہوئی, ایک مذہب کے نام پہ, جی ایک زبان کے نام پہ. تیسری نیشنل پولیٹکس ہمارے ملک میں ہے ہی نہیں. جی نہ ہی کبھی ہم نے توجہ دی جو ہم نے, میں اپنی بات بھی کروں, جو ہم نے پڑھا آج تک یہ نہیں پتا تھا کہ ووٹ کی امپورٹنس کیا ہے, وہ کیا رول ادا کرتا ہے. جو آپ ووٹ ڈالتے ہیں اس کے بعد جو لوگ آتے ہیں وہ کیا رول پلے کرتے ہیں. اور نہیں پتا, 18 سال 20 سال 22 سال, میں کہتا 30 سال کے بچوں کو نہیں پتا ہوتا ہے. ووٹ ڈالا جاتا ہے کھیل و تفریح میں. ووٹ کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہم کس کو لے کے آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. صوبائی اسمبلی آپ دیکھ لیجئے, آپ سروے کیجیے کتنے ویل ایجوکیٹڈ تعلیم یافتہ لوگ بیٹھے ہیں. اسی طرح پنجاب کو دیکھیں, اسی طرح خیبر پختونخوا کو دیکھیں, اسی طرح بلوچستان کو دیکھیں. جو صوبے کی اسمبلی ہوتی ہے نا وہ وہاں کا لا بھی بناتی ہے. بالکل آپ صحیح, پورا ایک سسٹم چلا رہی ہوتی ہے. پھر ہم بات کرتے ہیں نیشنل اسمبلی کی, آپ وہاں بھی جا کے دیکھ لیجیے کس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں. لا میکر کون ہے, کون قانون بنا رہا ہے. یہ ہمارے پولیٹیشین اتنے خطرناک ہیں, یہ عوام کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں. یہ اس طرح ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ ہر آدمی کا نا اسی یعنی کہ راگ میں گانا گانا شروع کر دیں, ٹرک کی بتی کی وجہ سب دوڑنا شروع کر دیں. نہ وہ پازیٹیو دیکھتے ہیں نہ نیگیٹو. دیکھیے ہر چیز کے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ہوتے ہیں. جب آپ فیصلہ کرنے جاتے ہیں تو آپ انالائز کرتے ہیں یار یہ جو میں کام کرنے چاہ رہا ہوں اس کے ایڈوانٹیج یہ ہے اور یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. اگر ڈس ایڈوانٹیج زیادہ ہوتا ہے اگر نہیں یار پلان بی پہ چلو. بالکل ٹھیک ہے. ہمارے یہاں یہ نہیں ہے ہمارے. اور دوسری چیز کیا ہے کہ انفارچونیٹلی کراچی میں بات کرو نا, کوئی ایکٹیویٹیز نہیں. آپ پورے ملک میں دیکھ لیں سوشل ایکٹیویٹیز ہے کوئی, بالکل نہیں. الیکشن آتے ہیں سب تک جلسے میں لوگ کیوں اپنی فیملی لے کے پہنچ جاتے ہیں. آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی ایونٹ ہوئے جی, اور کتنے بڑے بڑے ایونٹ کے اندر کتنے بڑے بڑے حادثے ہوئے خواتین کے ساتھ. لوگ کیوں پہنچ رہے ہیں, لوگوں پہ ایکٹیویٹیز نہیں نا, ایکٹیویٹیز پرووائڈ ہی نہیں کی ہیں. نہ ہی آپ کراچی میں بات کرو, کراچی کو آپ مجھے اچھا ویل اب تو یہ تھوڑے کرکٹر کے نام پہ اکیڈمیاں بننے لگی ہیں. آپ پہلے دیکھیے تو کچھ بھی نہیں, اور بہت سے گراؤنڈ وہ بالکل ختم ہو چکے ہیں. آپ ایکٹیویٹیز پرووائڈ کیجیے, یونیورسٹی کالج لیول اسکول لیول کا ایکٹیویٹیز پرووائڈ کیجیے. بچوں کو بتائیے. میں کہتا ہوں کون سا ٹی وی چینل ہے, سوری ٹو سے میں معذرت کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں, کون سا ٹی وی چینل ہے جو ووٹ کی اہمیت کو اجاگر کر رہا ہو. بالکل ٹھیک ہے. آپ جب اس ٹرینڈ پہ چلیں گے, مجھے یاد ہے پہلے آپ کو یاد ہے کہ جب چھوٹے سے نیشنل سانگ ہوتا ہے ہر گھڑی تیار کام رہا پاکستان آرمی کا, اور ایک آتا تھا پولیس کا فرض مدد آپ کی. بچے دیکھتے تھے نا, ان کو جوش آتا تھا یار ہماری فوج یہ کام کرتی ہے, ہماری پولیس یہ کام کرتی ہے. نہ ہی آپ کی اسکول کالج یونیورسٹی میڈیا کسی چینل پہ ووٹ کی اہمیت کو اجاگر نہیں کیا جاتا ہے. ہمارے پولیٹیشین آتے ہیں وہ سامنے یا تو کردار کشی کریں گے یا پھر تنقید کریں گے. بالکل ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں دیکھیے
کہ جس نے اچھا کام کیا ہے وہ جا کر کرو نا. بالکل ٹھیک ہے. اور جب آپ کو دیکھیے یا تو میں اپنی پارٹی سے مخلص ہوگا, ایک کام ہو سکتا ہے, یا میں پارٹی کا وفادار ہوں گا یا میں ملک کا وفادار ہوں گا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیے یہ بہت ضروری بات بتا رہا ہوں میں آپ کو, یا پارٹی کا وفادار ہوگا یا ملک کا وفادار ہوگا. جو ملک کا وفادار ہوگا وہ ہمیشہ ملک کی فیور میں بات کرے گا, اور جو پارٹی کا وفادار ہوگا وہ ملک کو اگنور کر کے صرف پارٹی کی فیور میں بولے گا. بالکل ٹھیک ہے. آپ جتنے اچھے کام ہیں انشاءاللہ میں اب اس پہ ورکنگ کر رہا ہوں کہ جتنی گورنمنٹ آئی ہے ان سب کے جو اچھے کام ہیں جو واقعی میں پاکستان کے فیور میں جو کام کیے وہ میڈیا پر ضرور آنے چاہیے. عوام کو پتہ ہونا چاہیے بھائی یہ شخص ہے, اس سے کام اچھا کیا ہے, تاکہ عوام کو پتہ چلے کہ یہ ووٹ ڈالتے ہوئے اس شخص نے پاکستان کے لیے کام کیا. میں زندہ مثال دیتا ہوں, یقین کہ محمد خالد جنید بہت شریف آدمی تھے, کوئی شک نہیں ان کی شرافت پہ, لیکن پاکستان میں جو کام ہوا ہے پرویز مشرف کے دور میں, پرویز مشرف صاحب پرویز مشرف کے دور میں تمام چاروں صوبوں میں یکساں کام ہوا ہے. ایسا نہیں ہوا کہ سندھ میں کام ہوا ہے تو پنجاب کو اگنور کر دیا, یا پنجاب میں کام ہوا ہے تو بلوچستان کو اگنور کر دیا, یا خیبر پختونخوا. سب سے زیادہ ڈیولپمنٹ جو ہوئی ہے تو پرویز مشرف کے دور میں. لیکن اس مشرف کے ساتھ ہوا کیا ہے آدمی یہ بھی دیکھے. بالکل ٹھیک ہے. یعنی ہمیں یہ شعور نہیں ہے کہ یار ایک بندہ ہمارے ملک کے لیے اتنے اچھے کام, آرمی جنرل تھا. آپ دیکھیے پاکستان ہسٹری اٹھائیے, آپ کو ہر اچھا کام پاکستان آرمی کے جنرل کے دور میں ملا ہے. ایوب خان ماننا پڑے گا سیاسی دیکھیے, آپ دیکھیے لوگ اختلاف کریں, ایوب خان کا دور دیکھ لیجیے, بہترین معاشی ترقی ہوئی ہے, بہترین معاشی ترقی ہوئی تھی, 7% GDP گروتھ ہم نے اچیو کی. پھر آپ آئیے ضیاء کے دور میں تھوڑی حالت ایسے چلے تھے بارڈر کے اوپر افغانستان کے, پھر پرویز مشرف کو دیکھیے. اگر آپ آرمی کی جو آئے تھے لوگ ان کو دیکھیں, جمہوریت کے لوگوں کو دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا کس نے زیادہ کام کیا. میں یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ آرمی کا بندہ پاکستان کے اگینسٹ کام نہیں کر سکتا, یہ میں جانتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. ابھی سیاسی جماعتیں کیا سوچتی ہیں یہ بھی تو جاننا ضروری ہے کہ یہ الزامات لگتے آئے ہیں, لگاتے رہے ہیں کہ جی اداروں کو کمزور کیا, وہ سارے معاملات ہیں, لیکن ملک آپ کا ترقی کر رہا تھا. یہ بڑا بھاری سوال ہے اور تمام پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے لیے کہ کیوں یہ تاثر ہے. اور لوگوں نے دیکھا اپنی آنکھوں سے, ہم نے مشرف صاحب کا دور دیکھا جس طرح کی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. کیسے اس کا دفاع کریں گے یہ تو بتائیں, کیوں ناکام رہے جتنی سیاسی جماعتیں؟ کہنا تو بڑا آسان ہے کہ جی ایسا کر دیا اور ملٹری رول لگا دیا, لیکن لوگ تو بڑے مطمئن ہر دور میں نظر آئے. ایک بڑی تلخ حقیقت ہے تمام سیاسی جماعتوں کے لیے. دیکھیں میں نے بریک پہ بھی ایک بات بولی, اکثر باتیں ایسے ہوتے ہیں کہ مجمع کی باتیں ہوتے ہیں, اکثر گیدرنگ کی باتیں ہوتے ہیں, اکثر ایک بندے کی حد تک محدود باتیں ہوتے ہیں, اکثر ایسے باتیں ہوتے ہیں کہ آپ اپنے ساتھ قبر لے جاتے ہو, وہ بات انسان نہیں بھول سکتے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ انسان ہر بات بولے, لیکن اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد ہے ظالم بادشاہ کے سامنے حق کی بات بولنا. دیکھیں ہمارے, میں نے پہلے وہ کیا کہ ہمارے ایک جمہوری ملک ہے, ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ادارے ہیں, ہمارے جو عدالیہ ہے, ہمارے جو حکمران ہے چاہتے ہیں کہ جمہوری ہو جائے. اس میں کسی کا بھی یہ خواہش نہیں کہ بھائی ہم سر پہ اٹھائے, لیکن اگر جب بھی یہ لوگ آئے, امریت جب آیا ہے نا تو امریت جمہوریت کی خلل کی وجہ سے آیا. صحیح. ہمارے جمہوری نظام کے لوگوں نے اس کو گرین سگنل دے کر کے زبردستی لائے بٹھایا گیا. ان لوگوں کے عمل کی وجہ سے تو آ کر کے ابھی ہمارے یہاں جب اکثر لوگ سیاسی, اکثر لوگ, سب کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, جب ان کے اعمال ادھر تک ہو جائے تو کیا پھر آپ نے تو کسی اور ملک سے حکمران کو لا کر کے یہاں پر تو نہیں بٹھانا ہے, پھر تو ہمارے یہ آپ نے یہ فوج, آپ نے وہ تو بیٹھ جائیں گے عارضی طور پر. لیکن جب وہ بیٹھے گی تو اس کو پھر کسی چیز کا خیال نہیں ہے. آپ پاکستان پاک آرمی کی میں بات کر رہا ہوں, ان کے خیال یہ ہوتا ہے کہ بھائی ہم نے اپنے عوام کو ریلیف دینا ہے. بالکل ٹھیک ہے. ان کے ذہن میں ایک چیز بنا ہوا ہے کہ بھائی یہاں پر چاہے کالا ہے چاہے سفید ہے, چاہے حمد ہے چاہے محمد, میں نے ان کو ریلیف دینا ہے چاہے جس طریقے سے بھی ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. کیونکہ اس نے ذہن بنایا ہے کہ ان کو ریلیف میرے جان جانے سے بھی اگر جائے نا تو ان کو ریلیف ملے. ان کی سوچ ہے, اس کی کوئی دوسرا سوچ نہیں ہے. تو اس وجہ سے ہمریت میں اگر یہاں پر ایوب خان کا دور ہوا ہے, چاہے اور یہاں پر مشرف صاحب کی دور ہوا ہے, چاہے اور دور ہوا ہے, جب عوام کو ریلیف ملا ہے, مڈل کلاس لوگوں کو ریلیف ملا ہے, ان لوگوں کی اس وجہ سے ملا ہے کہ ہم بھی اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی
اور ماضی میں بھی یہی ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ادارے ان کی سوچ ہے کہ بھائی ہمارے جو 25 کروڑ عوام ہے. اور میں آپ لوگوں کو ایک بات اور بتا دوں, ہمارے سینئر بھائی بیٹھا ہوا ہے, عمران علی صاحب بیٹھا ہوا ہے, ہمارے جو فوج ہمارے جو ادارے اپنے ادارے ہیں نا, خاص کر اداروں کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, پاکستانی عوام کی میں سب کی بات کر رہا ہوں. ان لوگوں کی سوچ ہے کہ بھائی کشمیر میں کشمیر مسلمان ہے, وہاں پر جو ظلم ہو رہے وہ بند ہونا چاہیے اور کشمیر کو اپنا حق مل جائے. فلسطین میں جو ظلم ہو رہا ہے, ابھی کل فلسطین میں شہید ہوئے, وہاں پر لوگوں کو شہید کر کے, یہاں پر ہمارے اندر بھی کل واقعہ ہوا ہے افسوس سے. تو فلسطین والا واقعے پر ہم لوگ اتنی غمزدہ ہے جتنے ہم اپنے واقعے پر غمزدہ ہیں. اسی طرح آپ کا چچنیا میں, شیشان میں, افغانستان میں, پاکستان واحد وہ ملک ہے جہاں پر ہر جگہ صرف اپنی قوم کے لیے نہیں, جہاں پر بھی مسلمان ہیں ان کے لیے یہ لوگ امداد اور جدوجہد اور حق کی بات کر رہے ہیں, ہر جگہ پر کر رہے ہیں. تو آپ لوگوں کے سوال کا جواب یہ ہے کہ بھائی ان لوگوں کا ہمارے جو اداروں کی سوچ ہے وہ صرف اس وجہ سے اچھا ہے کہ ان کی سوچ میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہم نے مڈل کلاس لوگوں کو ریلیف دینا ہے بس, اور کچھ نہیں, خوشی دینا ہے. تو سیاسی جماعتیں کیوں ناکام ہو رہی ہیں؟ سوال تو وہی ہے نا کہ سب سیاسی جماعتیں اب اختلافات میں اتنی آگے بڑھ گئی ہیں, کیونکہ ابھی جو کچھ ہو رہا ہے, کچھ دیر پہلے جیسے بات ہو رہی تھی, سوشل میڈیا پہ کیمپین چلائی جا رہی ہے اور اس طرح نہ جانے کیا کچھ کہا جا رہا ہے. یہ قابل قبول ہو سکتا ہے, لوگوں میں بڑا غم و غصہ پایا جاتا ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں اپنی مفادات کے لیے سب تک آگے بڑھ سکتی ہیں. وہ سیاسی جماعتیں کیا ایک مخصوص جماعت ہے جو یہ کام کر رہی ہے؟ ماضی میں سیاست ہوتی رہی ہے, لوگوں کے بڑے اختلافات رہے, لیکن کوئی بھی اس نہج تک نہیں پہنچایا گیا. یہ کیا سلسلہ شروع ہوا ہے؟ جیسے میں آپ سے بار بار یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو سیاسی شعور کے نام پہ جو کچھ ہو رہا ہے, یہ تو تباہی سراسر آپ کے لیے لے کر آئے گا. کیا لیڈرشپ اس معاملات کو نہیں سمجھتی؟ اتنی غیر ذمہ دارانہ بیانات دیے جا رہے ہیں, اتنی غیر ذمہ دارانہ باتیں کی جا رہی ہیں, سوشل میڈیا کیونکہ اب زیادہ متحرک ہے, اب جس طرح کی کیمپین چلائی جا رہی ہے, کیسے قابل قبول ہو سکتا ہے؟ یہ تو ذرا بتائیے. دیکھیے یہاں سے سوری, جو ہو رہا ہے وہ بالکل غلط ہو رہا ہے. دیکھیے آپ جو چنگاڑی لگاتے ہیں, اسپارک, مائنر اسپارک, کبھی کبھی وہ اسپارک جو نا پورے علاقے کو جلا دیتا ہے, جنگل کی آگ کو. ٹھیک ہے, یہ جو ٹرینڈ چلا رہے ہیں انتہائی گھٹیا ہے, چاہے کوئی بھی ہو. دیکھیے کردار کشی سیاست نہیں ہوتی. جی, آپ پازیٹیو بات لے کے آئیں, آپ جو نئے جو جنریشن آ رہی ہے سوشل میڈیا کا آپ اچھا استعمال کریں. آپ وہ بات کریں جو اچھا کام آپ نے کیے. آپ کسی کے اوپر اس کے کریکٹرسائز کریں, اس کو لے جا کے آپ اس کی ویڈیو ریلیز کر دیں. اخلاق بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتے, اخلاقی طور پہ بھی غلط ہے, معاشی طور پہ بھی غلط ہے, اور اسلامک طور پہ بھی. دیکھیے میں آپ کو ایک بات بتاؤں چھوٹی سی, اس طرح کی حرکتیں میں نے جو ہے نا اپنے تاریخ میں نہیں دیکھی, میں ایمانداری سے بتا رہا ہوں. جب آپ یہ حرکتیں کرتے ہیں جو آپ نے کیا ہے, اس میں یاد رکھیے گا اس طرح کی حرکتیں کہ سوشل میڈیا صرف کراچی میں نہیں چلتا, صرف پاکستان میں نہیں چلتا, پوری دنیا میں جاتا ہے. بالکل ایسا ہی. آپ کے ملک کا امیج, آپ کے یعنی جو انویسٹر باہر بیٹھا تھا وہ دیکھتا ہے اس چیز کو, چھوٹی چھوٹی جو اپنا پیسہ ملک میں لگانے کے لیے لا رہا ہوتا ہے نا, ایک ایک چیز کو نوٹ کرتے ہیں. بالکل یہی اخلاقی طور پہ اتنے گر چکے ہیں کہ یہ فلاں پولیٹیشین کو اس طرح دکھا رہے ہیں. ظاہر ہے جب وہ اقتدار میں آئے گا بدلا تو لے گا نا. بالکل ٹھیک ہے, تو وہ بھی آ کے حرکتیں کریں گے. دوسری چیز کیا ہے کہ دیکھیے جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں نا, آپ اپنی عوام کو صرف پازیٹیو ڈائریکشن دکھائیں. جی, آپ کے جو بچے آ رہے ہیں یا آپ کے ورکرز ہیں اپنے, دیکھیں میں نے پھر وہی بات کہوں گا, پاکستان آرمی ملک کے لیے سوچتی ہے. بالکل ایسا ہی. پولیٹیشین اپنے مفاد کا سوچتے ہیں. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے لیکن یہ بات صحیح ہے. بالکل ایسا صرف وہ اپنے مفاد کا سوچتے ہیں. دیکھیے کتنے پولیٹیشین ایسے ہیں جن کی جانیں گئی ہیں پاکستان میں, یا جن کو پتا ہو کہ یار ہم یہ کام کرنے جا رہے ہیں, ہم شہید ہو جائیں گے. شاید ایک سنگل پولیٹیشین کا آپ مل رہا ہے, لیکن پاکستان آج کی ہر جوان کی خواہش ہوتی ہے کہ یار میں جا رہا ہوں, میں شہید ہو جاؤں گا ملک کے لیے. ملک کے لیے. مصطفیٰ کمال اور انیس قائم خانی بھی شہادت کے لیے آئے. اچھا, وہ زندگی کے لیے نہیں آئے تھے یہاں پر. وہ یہ سوچتے ہیں کہ شہید ہوں گے. میڈیا میں نہیں آیا, مجھے پتا نہیں, وہ دوسرے اس میں کانٹیکٹ میں بات کر رہے ہیں. جی, تو افواج پاکستان کی کوالٹی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ کام کرتی ہے نا تو اپنے عوام کے لیے. دیکھیے یہ اتنی عظیم فوج ہے کہ
کہ ان کو میں نے گٹر کا پانی نکالتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کراچی میں. کہیں دنیا میں ہو سکتا ہے؟ کہیں دنیا میں ہو سکتا ہے, آپ بتائیے کہیں دنیا میں ہو سکتا ہے؟ یہ جوان ٹرک لے کے میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا, لنڈی کودر چورنگی کے اوپر یہ پمپ لگا کے روڈ کلیئر کر. یار بہت عظیم لوگ ہیں. انہوں نے واقعی میں ہمارے پولیٹیشین یہ نہیں چاہتے کہ شہر صحیح ہو اور ملک صحیح ہو, کبھی نہیں چاہیں گے. سوال ہی پیدا نہیں ہوتا ہے. مسائل میں الجھا کے رکھیں گے تو ان کی روٹی پانی چلے گا. جس دن عوام کو سب کچھ پتہ چل گیا, عوام خوشحال ہو گئی, ان کی روٹی پانی بند ہو جائے گی. تو یہ تو دعویٰ کر رہے ہیں سارے سیاسی جماعت کے جتنے بھی رہنما ہیں اور جتنی بھی سیاسی جماعتیں, جی ملک کا حل جو ہے تمام مسائل کا ان کے پاس ہے. لیکن یہ کیا ہوتا ہے کہ جب ایک اقتدار میں آتے ہیں, تبدیلی سرکار کی آپ دیکھ لیں, ماضی میں بڑے بڑے دعوے کرتے رہے, جی ایسا کر دیں گے ویسا, وہ ڈیفالٹ تک آپ کو ملک کو پہنچا دیا. یہ بھی تو یہ سیاسی جماعتی تھی. وہ لوگ کس کے اوپر یقین کریں گے, کیسے اعتماد بحال ہوگا, یہ تو فرمائیے. دیکھیں آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں یاسر بھائی, اقتدار کے لیے یہ لوگ آئے تھے, ان لوگوں کا فگر, ان لوگوں کا ٹارگٹ اقتدار تھا, خدمت نہیں تھا, کوئی سیاست تو ان کو آتا ہی نہیں. یہ لوگ تھوڑی پولیٹیکل ورک ہے, تھوڑی لوگوں کی طرح ہے کہ بھائی اس نے فٹ پاتھ سے سیاست شروع کر کی, ابھی تک میں کارکن ہوں, ابھی تک میں کارکن ہوں, مجھے سیاست کا پتہ ہی نہیں, مجھے جب پتہ چلے گا پتہ نہیں کب. تو کہنے کا مطلب ہے یہ لوگ تو لفٹ سے آ کر کے بیٹھ گئے, ریڈی میڈ سیاسی لوگ ہیں اکثر. تو جس کی میں بات کر رہا ہوں ابھی جو غلیظ زبان استعمال کر رہے, ان کی میں بات کر رہا ہوں. یہ لوگ تو اس لوگوں کے چہرے تو میں نہیں دیکھے تھے. 20-25 سال سے میں پولیٹیکل ورکر ہوں, میں نے ان کے چہرے نہیں دیکھے. دوسری بات ہے کہ واحد پارٹی پاک سرزمین پارٹی جو سیاست کے لیے آیا ہے لیکن اقتدار کے لیے نہیں آیا. واحد پارٹی پاک سرزمین پارٹی ہے جس نے اقتدار کو چھوڑ کر کے اس نے خدمت خلق کے لیے آیا ہوا ہے یہاں پر. آپ خود سوچو کہ یہاں پر جب فردوس عاشق اعوان منسٹر وزیر بن سکتی ہے تو کیا مصطفیٰ کمال وزیر نہیں بن سکتا ہے؟ بالکل ٹھیک ہے. ہاں, جب قاسم سوری ڈپٹی اسپیکر بن سکتا ہے تو کیا کوئی اور یہاں پر ہمارے کوئی عظیم عہدیدار یا عظیم مرکزی قیادت کر سکتے ہیں؟ سیکنڈوں میں ہو جائے گا. ایک ٹیکسٹ ایک میسج کی دیر ہے, ہو جائے گا. لیکن کہنے کی مقصد یہ کہ ہم لوگ وہ نہیں چاہتے ہیں. سیاست پاک سرزمین پارٹی جو کر رہی ہے وہ یہ سیاست کر رہی ہے کہ ہم لوگوں نے سینیٹرشپ, وزارتیں, اقتدار سب کچھ چھوڑ کر کے سرے سے شروع کر لی. ورنہ کیا ہمارے خاص کر مصطفیٰ کمال بھائی کو, ہمارے جو چیئرمین ہے, اور انیس قائم خانی بھائی کو کیا ضرورت تھا؟ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر. یہاں پر کیا مل رہا ہے؟ یہاں پر تو کچھ بھی نہیں مل رہا ہے. لیکن نہیں, وہ جو بلڈ ہے, وہ جو ڈی این اے ہے, اس کے اندر وہ چیز نہیں برداشت نہیں ہو سکتا تھا. ان چوروں کو اور ظالموں کے لیے تو اللہ تعالیٰ تو ان سے اب بروز قیامت اور قبر میں تو وہ تو نہیں پوچھتا تھا کیا, تو پوچھتا تھا تجھے پتا تھا, تجھے میں نے شعور دیا تھا, اور ظلم آپ کے سامنے ہو رہا تھا, آپ کیوں خاموش تھے؟ بالکل ٹھیک ہے. ایک انسانیت کے ناطے آپ کیوں خاموش تھے؟ ٹھیک ہے, مؤذن اذان دے دیتے, ابھی مسجد میں کم بندے آوے تو اللہ تعالیٰ اس کو گرپ میں نہیں پکڑے کہ آپ نے اذان دیا, بندے کیوں کم آئے, یا زیادہ ہے تو میں آپ کو اجر دوں کہ یا اللہ میں نے 5 وقت کی اذان دی, میں نے 5 وقت کی جماعت دی, ابھی بندے کم آئے زیادہ ہے, اس نے اپنا فرض پورا کر دیا. میں اور ہمارے لیڈرشپ ہم اپنا فرض پورا کر رہے. یہاں پر صرف نہ لسانیت کی سیاست ہم لوگ کر رہے, نہ مفادات کی سیاست کر رہے. آج وہی لوگ ہیں. آج میں ایک پختون ہونے کے ناطے پاک سرزمین پارٹی کا دعوت دے رہا ہوں, ہر شخص کو دے رہا ہوں, ہر بھائی کو دے رہا ہوں, ہر بہن کو دے رہا ہوں. یہ ہے مصطفیٰ کمال کی کمال, یہ ہے مصطفیٰ کمال کے ایک پختون ہونے کے ناطے. یہ وہی لوگ تھے جو 30-35 سال سے لڑ رہے تھے اسی شہر میں. یہ وہی لوگ تھے جو پختون, ماجر, اردو اسپیکنگ اور سرائکی, سندھی, بلوچ اس بھائیوں کو لڑا رہے تھے. اس ٹائم بھی ہم لوگوں نے اس چیز کی مخالفت کی تھی. اسی چیز پر ہمارے لیڈرشپ ناراض ہو کر کے گئے کہ ہضم نہیں ہو رہے تھے. تو اللہ تعالیٰ اس سب ٹھیک کر دے گا, انشاءاللہ سب ٹھیک کر دے گا, ہم لوگوں کو امید ہے. اور خاص کر کراچی کا جو عوام ہے, سندھ کا جو عوام ہے, اس نے ابھی ریجیکٹ کیا اس لوگوں کو. انشاءاللہ
فتح جو ہے وہ حق کی ہوگا. ٹھیک ہے, وہ پتہ چل جائے گا انتخابات کے اندر جو کراچی اور حیدرآباد کے اندر ہو رہا ہے. انشاءاللہ ہو جائے گا, ہماری امید ہے ہو جائے گا. ووٹ بینک بھی تو بننا چاہیے نا, ووٹ بھی تو ملنا چاہیے, لوگوں کی سپورٹ کیسے پتہ چلے گی کہ اس پارٹی کے ساتھ ہے, اس کے اوپر بھی تو کام کرنے کی ضرورت ہے نا. نوح علیہ السلام نے 9.5 سال تبلیغ کی, 82 لوگ مسلمان کیے, تو اس کا ووٹ بینک تو بہت کم تو, حالانکہ پیغمبر بھی تھا نا. دفاع کر رہے ہیں اس چیز کا کہ وہ آہستہ آہستہ کام کرے گا. اچھی بات انہوں نے کہی ہے کہ وہ دیر سے رنگ لائے گا, اس میں وقت درکار ہے. بہت اچھی مثال دی ہے. جی عمران بھائی, اب یہ فرمائیے کہ جیسے انہوں نے دعویٰ کیا, ایک اچھا خیال ہے کہ چلیں آپ سیاسی نظریہ جو بھی رکھتے ہیں, لیکن مصطفیٰ کمال صاحب اس کے اوپر کام کر رہے ہیں کہ تمام قومیتوں کو ساتھ لے کے چلا جائے. اچھا, یہی دعویٰ کم و بیش تمام سیاسی جماعتیں کرتی ہیں, لیکن وہ چیز نظر نہیں آتی. اس میں کیوں ناکام رہے؟ دیکھیے یاسر, پھر میں اپنی بات کو ریپیٹ کروں گا کہ حب الوطنی کی کمی ہوتی ہے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, اگر ہم پاکستان سے وفادار ہیں تو ہر وہ کام کریں جو پاکستان کے فیور میں ہوگا. ٹھیک ہے. ہمیں یہ بات پتہ ہوتی ہے کہ جی جیسے بھائی نے بڑی پیاری بات کی کہ پہلے سب لڑتے تھے آپس میں, پٹھان سے سندھی بلو جو بھی تھے, اسے صرف پارٹی کو فائدہ پہنچا, پاکستان کو نقصان پہنچا. پاکستان کو نقصان. ٹھیک ہے, ہمارے ساتھ سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ ہمیں اپنے پولیٹیکل لیڈر چوز کرنا آتے ہی نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. خدا نخواستہ میں آپ کو یہ ایتھینٹک بات کر رہا ہوں, آپ کے ایفیڈیوٹ پہ لکھ دیں, یقین ایفیڈیوٹ پہ بھی لکھ دوں گا. ٹھیک ہے. پاکستان پہ خدا نہ برا وقت آئے, یہ تمام پولیٹیشین باہر بھاگ دیں گے, یہ تمام ایسٹس باہر ہے. میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں, قومی اسمبلی ہو یا سوائی اسمبلی ہو, شاید اس کے اندر جو بالکل ہی ڈفر ہوں گے نا وہ پاکستان میں رہ جائیں گے, باقی سب پاکستان سے چلے جائیں گے. ان کے بچے باہر پڑھتے ہیں, ان کے ایسٹس باہر ہیں. جب بھی اسمبلی ٹوٹتی ہے یا ری الیکشن ہوتے ہیں یا کوئی ایکشن لیا جاتا ہے, یہ سب 9-2-11 ہو جاتے ہیں. بالکل صحیح. آپ بتائیے کہ کیا یہ ہماری فیور میں کام کر سکتے ہیں؟ ممکن نہیں. جب مجھے پتا ہے یہاں سے کہ مجھے ملک سے باہر ہی رہنا ہے, بھائی تھنکنگ یہ ہے, تو بھائی جب میں آؤں گا تو میں ایسٹس باہر کے لیے اپنے بچوں بیوی بچوں کے لیے بناؤں گا, میں عوام کے لیے کبھی نہیں بناؤں گا. یار میں عوام کی فلاح بہبود کے لیے کام کروں, تمام پیسہ میں عوام پہ لگا دوں. کل ملک میں کوئی حالات ہوتے ہیں میں تو بھاگ بھی نہیں پاؤں گا یہاں سے, اگر میں جاؤں گا تو پھر لیبر جاب کرنا پڑے گی. تو میں آنیسٹلی بات بتا رہا ہوں کہ جب تک عوام کو خود شعور نہیں آئے گا, دیکھیے عوام میں اتنی طاقت ہونی چاہیے, اکاؤنٹیبلٹی ان کو پتہ ہونی چاہیے کہ یار یہ شخص کرپٹ ہے, اس نے ہمیں نقصان پہنچایا ہے. یہ بھی نہیں آئے گا, اس کی پارٹی کا بھی کوئی بندہ نہیں آئے گا. چیزیں عوام میں یہ شعور آ گیا, آپ دیکھیں ملک کے حالات کیسے چینج ہوتے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. عمران علی زبیری صاحب, میں بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں پروگرام میں وقت دیا اور بڑی کھل کر گفتگو کی ہے. یہ معاملات ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے, اور ساتھ ساتھ یہ جو مسائل ہیں ان کا حل آخر ہے کس کے پاس, یہ بھی جاننا ضروری ہے. تو اس کے اوپر ہم نے تفصیلاً گفتگو کی ہے جتنا ہمیں موقع ملا. اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے, جو پاکستان میں رہنے والے لوگ ہیں, کہ جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کا انتخاب کیسے کیا جائے اور کس بنیاد پہ کیا جائے, یہ سب سے زیادہ ضروری ہے. معاملات اس سے جڑے اور بھی ہیں جس کے اوپر انشاءاللہ آگے گفتگو ہوتی رہے گی. میں بڑا شکر گزار ہوں جناب گل بردک صاحب کا, انہوں نے ہمیں یہاں پر وقت دیا. عمران علی زبیری صاحب کا, دونوں معزز مہمانوں کا, انہوں نے یہاں پر بات کی اور اس اہم مسئلے کے اوپر آج گفتگو کی. جناب یہاں پر وقت ہو رہا ہے ایک بریک, اور بریک کے بعد جو دوسرا سیگمنٹ آپ کی صحت کے حوالے سے وہ جاری رہے گا. آپ دیکھتے رہیے پروگرام گڈ مارننگ کراچی.